السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صدر محترم اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے دعا کی فضیلت. میں نے اس مجلس کے لیے دعا کی فضیلت کا عنوان کا انتخاب کیا ہے اور اسی کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گی. یہ تو آپ جانتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، صحت، بیماری، آرام، تکلیف، غریبی، دولت اور اولاد وغیرہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں. اس لیے ہمیں اس سے دعا درخواست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مالک کائنات اللہ رب العالمین کا رحمت کا یہ عالم ہے کہ خود ہمیں دینے کے لیے بلاتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے. میں نے جو ابھی آیت کا حصہ آپ کو سنایا ہے، اس میں وہ یہی فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں سنوں گا، تمہارا سوال پورا کروں گا. محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ روایت ہے کہ اللہ کو دعا سے زیادہ عزیز اور پیاری کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو پلٹ سکتی ہے اور اچھا سلوک عمر بڑھا دیتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی کام آتی ہے جو موجود ہو اور اس میں بھی جو ابھی نہ آئے ہو. اس لیے اللہ کے بندو برابر دعا کرتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیں گے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے گا. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی: والدین کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت روزے دار کی دعا اور انصاف در بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا اللہ سے بادلوں سے اوپر اٹھتا ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اب فرماتا ہے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ وقت لگے. اسی کو کسی شاعر نے یوں لکھا: جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادل ہٹ جاؤ ادھر رہ جانے کے لیے. کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں سنی جاتی ہے، اس کی سخت تاکید ہے کہ اولاد کو بد دعا نہ دیجیے. محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرو. یہ مت کہو کہ اے اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ پورے یقین توجہ سے دعا کرو. اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جوان کو سچا اور ناجائز کھانا پینا اور ناجائز روپیہ نہ کرتا ہو. تو پھر دعا کے سننے جانے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز دے جس کا بندہ سوال کر رہا ہے تو اللہ اسے وہی دیتا ہے، اگر اس کے لیے بہتر نہ ہو. کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے ایک غریب دولت کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن دولت ملنے پر بے رحمی کرے گا اور دنیا کے لیے آخرت تباہ کرے گا، تو پھر اسے دعا کے بدلے میں کچھ اور دیتا ہے. اس کی دعا کے بدلے میں کچھ اور دیتا ہے. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کے آخرت کا ذخیرہ اور ثواب بنا دیتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گی. اس لیے دعا کرتے رہنے کی تاکید ہے. محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مشکلات میں اس کی دعا سنی جائے تو آسانی اور ہاتھ کے وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنے چاہیے. یعنی تکلیف میں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آرام میں کوئی نہیں. اگر آرام میں اللہ کو یاد کرنے لگے تو تکلیف ہوگی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو دین پر ثابت رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.